اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وعد اللہ حقا، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہماری بعد از نماز فجر آن لائن مجلس اعمال، جس میں ہم ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ انسانوں کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی ضروری ہے، نیک اعمال، برائی سے اپنے آپ کو بچانا اور اچھے اعمال اپنی زندگی میں لانا۔ اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ قرآن میں ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا کتنا زیادہ تذکرہ ہے، اللہ نے کتنا زیادہ اس بات کو ذکر کیا ہے۔ آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں اور اس سے اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں اور اعمال صالحہ والوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جہاں بھی پچھلے جتنے دنوں سے ہم آمنوا وعملوا الصالحات کے متعلقہ قرآن عظیم الشان کو پڑھ رہے ہیں، آپ اکثر دیکھیں گے کہ اعمال صالحہ کے بعد جنت کا تذکرہ ہے، لیکن آخر میں کچھ نہ کچھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا اعلان ہے، اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ کہیں فرمایا کہ ہم آپ کو صالحین میں داخل فرما دیں گے، کہیں فرمایا جنت الفردوس کی نعمتیں عطا کریں گے، کہیں فرمایا کہ دنیا میں عزتیں محبتیں ملیں گی۔ تو آج کی آیت میں کچھ آخر میں آ کے تھوڑا سا مختلف انداز میں چیزیں بیان فرمائیں، جیسے بندہ کسی کو ترغیب دے رہا ہوتا ہے، مختلف انداز سے ترغیبیں دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ یہ اچھا کام کریں گے، آپ کا اس کو یہ فائدہ بھی ہوگا، پھر دوسری دفعہ دوسرا فائدہ گنواتا ہے، تیسری دفعہ تیسرا فائدہ گنواتا ہے، چوتھی دفعہ چوتھا فائدہ گنواتا ہے۔ یعنی وہ بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ بندہ اس عمل پہ آ جائے۔ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بار بار قرآن عظیم الشان میں مختلف جگہوں پر ایمان اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا جو تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس میں مختلف انداز، مختلف فوائد اور مختلف چیزیں بیان فرمائی جا رہی ہیں،
ہمیں ذوق شوق دلانے کے لیے، ہمیں اس طرف راغب کرنے کے لیے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے میرا بندہ ہر صورت کوئی بات اس کے دل دماغ میں بیٹھ جائے میرے ان بندے بندیوں کے، اور یہ برائی کو چھوڑ کر اچھے اعمال والی زندگی اختیار کر لیں۔ تو جو لوگ مستقل لگاتار پچھلے دنوں سے مجالس اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ روزانہ سن رہے ہیں، اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی جتنی ہم نے آیات سنی ان کے آخر میں مختلف چیزیں بیان فرمائیں۔ تو شروع میں تو الفاظ ایک جیسے ہیں کہ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ہم انہیں جنت عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں، لیکن آگے آ کر کچھ نہ کچھ تھوڑا سا چینج کیا۔ تو آج کی آیات مبارکہ کو سنیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ذوق شوق دلانے کے لیے کس کس انداز میں چیزیں بیان فرما رہے ہیں، اور پھر آج کی اس مجلس میں، آج کے اس درس میں برے عمل کرنے والوں کو ساتھ ڈرایا بھی ہے، پھر واپس اچھے اعمال کرنے والوں کو پھر دوبارہ سے ترغیب دی ہے۔ اللہ اکبر! قرآن کی ایک ایسی اچھی بہترین ترتیب ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آج کی ان آیات کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں، دل کے اندر بٹھائیں اور پکی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے اور نیک اعمال والی، اچھے اعمال والی زندگی گزاریں گے اور برے عملوں سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں گے انشاءاللہ۔ جی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، آمنو، جنہوں نے اپنا سر میرے آگے، میری شریعت، میرے دین اسلام کے آگے اپنا سر جھکا دیا، مجھے وحدہ لا شریک مان لیا، میرے پیارے محبوب، ہم سب کے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے آخری سچا نبی مان لیا، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا رہبر مان کر ان سے دل و جان سے محبت کی، انہوں نے جیسے دین اسلام پر عمل کیا ان کی طرح عمل کرنے کی نیت کر لی، ان کی طرح عمل کرنے کی کوششیں شروع کر دی، یہ ایمان والے ہیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں ایک ذرا سی بھی گستاخی نہیں کی، برائی کی سوچ بھی قریب نہیں آنے دی، یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ اور یہ جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرا عمل بھی کیا، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے نیک اعمال کیے۔ ہاں، اس سے پچھلے آپ نے سنتے رہے کہ یہ انعام ملے گا۔ آج فرمایا سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی ہمیں داخل ہونے کی پھر آگے کوششیں نہیں کرنی پڑیں گی۔ جب ہم اس دنیا میں اپنی زندگی سے برائی ختم کریں گے، اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال لے کے آئیں گے، ہماری آنکھیں غلط دیکھنا چھوڑ دیں، ہماری زبان غلط بولنا چھوڑ دے، ہمارا دماغ غلط سوچنا چھوڑ دے، ہاں، صحیح معنوں میں اللہ کے فرما بردار لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی سوچ بھی پاک ہوتی ہے، وہ غلط سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اگر غلط وسوسہ آئے تو اس کو جھٹک دیتے ہیں، اس غلط بات کو نہیں سوچتے۔ برائی کا وسوسہ آ سکتا ہے، وہ اچھے سے اچھے، نیک سے نیک انسان کو بھی آ سکتا ہے، لیکن جو فرما بردار لوگ ہوں گے، اللہ کے سچے عشاق میں شامل ہوں گے، پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار امتی ہوں گے، بے وفا نہیں ہوں گے، وہ اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ رکھیں گے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ ہماری سوچ بھی ناپاک نہ ہو، وہ اپنے دل کو بھی پاک رکھیں گے، ہر وقت اپنے دل کی فکر کریں گے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی ناجائز ناپاک جذبہ پیدا نہ ہو، وہ اپنے دل کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی ناپاک جذبے کی پیدا ہونے کی کوشش کرے گا، اس ناپاک ناجائز جذبے کو وہیں ختم کر دیں گے کہ نہیں، ہم اللہ کے وفادار فرما بردار ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمارے رب پاک ہیں، وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہوگا وہ بھی پاک ہوگا، صاف ہوگا، ستھرا ہوگا۔
تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خود ہم داخل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف نسبت کی کہ ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار. یہ عاجز آپ کو روزانہ تقریباً بتایا کرتا ہے کہ باغات ہوں، اوپر پھل پھول ہوں، خوبصورت ایک محلات ہوں اور نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کا منظر بہت خوبصورت ہوا کرتا ہے. کشمیر میں بعض ایسی خوبصورت جگہیں ہیں یا دوسرے ممالک میں اس عاجز کو باہر ملکوں میں بھی ایسے جگہیں دیکھنے کی موقع ملا کہ وہاں پر نیچے سے نہر چل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، اوپر سبزہ ہے، تو اس کا اپنا ایک منظر ہے، خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو جو بھی ان فطرت والی چیزوں کو لوگ پسند کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ منظر بہت خوبصورت ہوا کرتا ہے. تو ایک انسان کی عقل کے حساب سے بات کی کہ ایسا خوبصورت منظر، ایسی پیاری جنت جس کو تم دنیا میں پسند کرتے ہو نا، اس سے بھی اچھی وہ جنتیں ہوں گی، وہ باغات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی. اور اس جنت میں جو ہمیشہ کے لیے راحت، سکون کی، عزت کی جگہ ہے، جو تمہاری قدر کرنے کی جگہ ہے، تمہاری وہاں قدر کی جائے گی، تمہاری وہاں عزت کی جائے گی، تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے سکون ملے گا، ہمیشہ کے لیے راحت ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے تمہیں شر سے پناہ دے دی جائے گی. کوئی شر، ایک ذرے کا شر اور تکلیف تمہیں اس جنت میں نہیں ملے گی. ان جنتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم خود تمہیں داخل کریں گے. اور پھر کب تک داخل ہوں گے، کتنا عرصہ رہیں گے؟ 50 سال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 1,00,000 سال، 1 ارب سال؟ فرمایا نہیں، خالدین فیہا ابدا. یہ جنتیں تو جب تمہیں ملیں گی، اس دنیا میں تم نے کیونکہ بہت ساری خواہشات کو دبایا، تم نے اپنے غلط جذبے کو بھی دبایا، غلط وسوسہ آیا اس کو بھی جھٹکا، تم نے سوچ کو بھی پاک رکھا، دل کو بھی پاک رکھا، اور نگاہوں کو پاک رکھا، زبان کو پاک رکھا، شرمگاہوں کو پاک رکھا، ظاہری جسم کو پاک رکھا، حلال پاک کھانا کھانے کی کوشش کی، ناپاک ناجائز کھانے پینے پہننے سے اپنے آپ کو بچایا. تم نے زندگی میں بہت سٹرگل کی، بہت کوششیں کی، بہت محنت کی، قدم قدم پر معاشرے میں برائی سامنے آئی، اس برائی سے اپنے آپ کو بچایا اور بچا کر نیک اعمال والی زندگی اختیار کی. تو اس پر تمہیں انعام عارضی نہیں ملے گا، ہمیشہ کے لیے انعام ملے گا. خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا. یہ جنتی جن کو ہم جنت میں داخل کریں گے، یہ ہمیشہ میں جنت میں رہیں گے. سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا